ایک گھڑی، ایک ٹائم، چھوٹا سا ٹائم، اس وقت میں بندہ باتیں نہ کر رہا ہو بلکہ یا تو نماز پڑھ رہا ہو یا پھر دعا کر رہا ہو، یصلی، دو کاموں میں سے ایک کر رہا ہو، یسأل اللہ تعالی شیئا، اس وقت میں وہ جو کچھ اللہ سے سوال کرے گا، اللہ آتا، اللہ اسے عطا فرمائے گا، جو کچھ اللہ سے مانگے گا، پریم دعا میں جو کچھ اللہ سے مانگے گا اللہ اسے عطا کرے گا۔ وہ ایک چھوٹا سا ٹائم ہوتا ہے، کوئی لانگ پیریڈ نہیں ہے، چھوٹا سا ٹائم ہے۔ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام یہ بیان فرما رہے تھے تو ساتھ اشارے کے ساتھ فرمایا ایسے تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، یقللھا واشار بیدہ، اور اشارہ کیا اپنے ید کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، کہ وہ ٹائم تھوڑا سا ہوتا ہے، کوئی زیادہ نہیں ہوتا، اس لیے اس ٹائم کو پانا ضروری ہے اگر اپنی بخشش چاہتے ہو اور اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہو۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور حضرت ابو بردہ بن ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پوچھا کہ وہ وقت کون سا ہے، تو چونکہ ابو بردہ بیان کرتے ہیں چونکہ میں نے اپنے والد سے سنا تھا اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے سنا تھا کہ وہ کون سا ٹائم ہے، وہ کون سا وقت ہے، which is time, a few minute or seconds، وہ کون سا ٹائم ہے، تو میں نے اپنے والد سے سنا تھا کہ وہ اس وقت ٹائم شروع ہوتا ہے جب امام آ جاتا ہے، جب امام آ جائیں اس وقت وہ ٹائم شروع ہوتا ہے، اور جب امام صاحب نماز کو مکمل کروا دیں تب وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر وہ ٹائم ہوتا ہے، امام کے آنے سے پہلے شروع نہیں ہو سکتا اور امام کے نماز ختم ہونے کے بعد تک نہیں ہوتا، بلکہ امام کی گفتگو اور نماز پڑھانے کے درمیان وہ وقت ہوتا ہے۔ یہ حضرت ابو بردہ بیان کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ، کہ جو بندہ پانچوں نمازیں ادا کرے، 5 prayers، اور جمعہ پریئر، جمعہ سے جمعہ تک وہ جمعہ کا ناغہ نہیں کرتا، جمعہ چھوڑتا نہیں ہے، نماز نہیں چھوڑتا، وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَانَ، رمضان کے روزے بھی نہیں چھوڑتا، سارے وہ روزے رکھتا ہے کیونکہ سارے فرض ہوتے ہیں روزے۔ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ، فرمایا جس نے یہ معمول بنا لیا، پانچوں نمازیں فرائض، فرض نمازیں وہ ادا کرتا ہے، ہر جمعہ بڑی پابندی کے ساتھ وہ ادا کرتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، تو فرمایا اس کے درمیان میں جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ خود بخود اس جمعہ کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے اور رمضان کے روزوں کے ذریعے، ان کی وجہ سے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ سارے اللہ معاف فرماتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے بہانے بنائے ہیں اللہ کی معافی حاصل کرنے کے لیے کہ جو نماز ادا کرتا رہتا ہے، جمعہ ادا کرتا رہتا ہے، تو اس کے لیے وہ سارے کے سارے وہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ، لیکن بڑے گناہ نہیں، جو بڑے گناہ ہیں کبائر وہ نہیں، یعنی نماز نہ پڑھنا یہ کبیرہ گناہ ہے، نماز کو چھوڑ دینا، جمعہ نہ پڑھنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، وہ الگ بات ہے کہ مسافر کے لیے جو رعایت ہے۔ بڑے گناہ حقوق العباد کے اندر بھی بڑے گناہ ہیں، حقوق اللہ کے اندر بھی بڑے گناہ ہیں، ان سے بچتا رہے، کیونکہ اگر بڑا گناہ ہوا اس پر توبہ کرنا ضروری ہے، توبہ نہ کی جائے تو وہ گناہ پھر اللہ معاف نہیں فرماتا، اللہ معافی عطا کر دیتا ہے۔ چھوٹے گناہ نمازوں کے جمعوں کے ذریعے معاف ہوتے رہتے ہیں، اور جو بڑے گناہ ہیں کبائر وہ اللہ رب العزت توبہ سے معاف فرما دیتا، اس کا طریقہ اور وتیرہ ہے، وہ معافی عطا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت پسند کرتا ہے
اور خوشی محسوس کرتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اللہ اسے معافی عطا فرمائے۔ پچھلے دنوں بلکہ صبح کے درس میں حدیث بیان کی میں نے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ گناہ بھی نہ کرے تو ہمیں ایسی قوم نہیں چاہیے، اللہ ایسی قوم کو پسند نہیں کرتا، بلکہ ایسی قوم کو پسند کرتا ہے جو گناہ بھی کرے، سنفل بھی ہو، سینرز بھی ہو، اور اس کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے، ایسی قوم کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی جو رحمت ہے، ان رحمتی واسعہ، کہ وہ اس کی رحمت بہت بڑی وسیع ہے، اس کی یہ رحمت چاہتی ہے کہ اس کی بارگاہ میں توبہ کی جائے۔ تو گناہ تو ہوتے رہتے ہیں، اس پر توبہ کرنا یہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے، اور اللہ رب العزت بڑی خوشی محسوس فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، حدیث مبارکہ مسلم اور ابو داؤد دونوں میں، ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تودع، جس نے جمعہ کے روز وضو کیا، فاحسن الوضوء، ایبلوشن، خوبصورت وضو کیا، اچھے طریقے کے ساتھ وضو کیا، ثم اتى الجمعہ، پھر جمعہ کے لیے آ گیا۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وضو گھر میں کرنا زیادہ بہتر ہے مسجد کی نسبت۔ گھر میں اگر وضو کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ فاستمع، پھر جب نماز کے لیے جمعہ کے لیے آ گیا، پھر اس نے خطبہ غور سے سنا، جو خطبہ ہو رہا ہے جس لینگویج میں بھی ہو، غور سے سنا، وانصبا، اور خاموش رہا۔ یہ شرائط بتائی جا رہی ہے، نماز کا احترام بتایا جا رہا ہے، مسجد کا احترام بتایا جا رہا ہے۔ غور سے سنا، وانصبا، اور خاموش رہا، غفر لہ ما بین و بین الجمعہ، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ شرائط اس نے پوری کر لی۔ فرسٹ آف آل وضو کے بعد پھر جمعہ کے لیے آیا، خاموش رہا اور غور سے سنا۔ 4 کام، 4 ورکس، 4 کام جس نے کیے، اس کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک اس کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا۔ وَزِيَادَةٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فرمایا پچھلے جمعہ سے لے کر لاسٹ فرائیڈے ٹو دس فرائیڈے 7 days، بٹ وَثَلَاثَةٌ أَيَّامٍ، ایڈ 3 days، 3 دن اور بھی ایڈ کر لیں تو 10 دنوں کے گناہ اللہ اس جمعہ کے صدقے معاف فرما دیتا ہے۔ وَمَن مَسَّ الْحَصَىٰ، اگلی شرط بھی آ رہی ہے، کنڈیشن از دس، کنڈیشن یہ ہے کہ غور سے سنا جائے، الفاظ یہ آئے وَمَسَّ الْحَصَىٰ، اس نے فقد لغا، اس نے کنکریوں کے ساتھ کھیلا نہیں ہے، اس نے صفوں کے ساتھ، کارپٹ کے ساتھ کھیلنا نہیں شروع کر دیا۔ He is not playing، کہ وہ کھیلتا رہا کبھی صفوں کے ساتھ، کلیم کے ساتھ، ادھر ادھر ایک دوسرے کے باتوں کے ساتھ۔ اگر اس نے کھیلنا شروع کر دیا فقد لغا، اس نے بہت برا کام کیا، ویری بیڈ۔ یہ بھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اس کے لیے بیڈ کام ہو جائے گا، برا کام ہو جائے گا اگر آپس میں باتیں کرتا رہا، صفوں کے ساتھ کھیلتا رہا، کنکریوں کے ساتھ کھیلتا رہا، یا کارپٹ کے ساتھ کھیلتا رہا، تو پھر وہ جو پچھلی معافی تھی پھر اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ معافی اسی کے لیے ہے جس نے خاموشی سے اور غور سے سنا، اس کے لیے یہ معافی تھی۔ مسلم اور ابو داؤد، سیاہ ستہ میں سے ہی ساری احادیث مبارکہ میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی، اپنے فادر اور گرینڈ فادر، دادا دونوں سے یہ سنا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال تبعث الملائکہ، جب جمعہ کا وقت ہوتا ہے، فرسٹ اذان، تب اللہ رب العزت بہت سارے فرشتوں کو مسجد کے دروازے پہ بھیج دیتا ہے۔ مسجد کے گیٹ پر فرشتے آ جاتے ہیں، ملائکہ بیٹھ جاتے ہیں اپنے رجسٹر کھول کر،
اور نسائی اور احمد بن حنبل دونوں میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ وہ جتنے بھی گیٹ ہوں، دروازے ہوں، وہ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ علی ابواب المسجد یوم الجمعہ یکتبون، لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجیء الناس، جیسے جیسے لوگ آتے ہیں وہ ویسے ویسے نام درج کرتے جاتے ہیں۔ اٹینڈنس لگتی رہتی ہے کہ سب سے پہلے کون آیا ہے، دوسرے نمبر پہ کون ہے، تیسرے نمبر پہ کون ہے، ایسا ہے۔ وہ سب کے نام اور ٹائم، وقت وہ لکھتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں۔ لکھنے کے بعد فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام صاحب آ گئے، رجسٹر بند۔ امام صاحب کے آنے سے پہلے پہلے رجسٹر کھلے ہوتے ہیں اور وہ فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں نام اور وقت اور اس بندے کا نام آنے کا وقت۔ جب امام صاحب آ گئے طویت الصحف، رجسٹر بند ہو گئے، ورفعت الاقلام، پین پینسلز بند، فتقول الملائکۃ، پھر فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں، بعضهم لبعض، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ما حبس فلانا، اس بندے کو کیا ہوا، وہ ابھی تک پہنچا نہیں ہے، آج آپ سب لیٹ ہو گئے ہیں، آج ظاہر سب لیٹ ہو گئے ہیں، آج فلاں بھائی لیٹ ہو گئے ہیں، کیا ہوا، وہ کیوں نہیں آئے؟ فتقول الملائکہ، پھر فرشتے کہتے ہیں، فوراً خیال کرتے ہیں، اللہم ان کان ضالا فہدہ، کہیں وہ گمراہ تو نہیں ہو گیا، کہیں وہ ہدایت سے پھر تو نہیں گیا، کہیں وہ مرتد تو نہیں ہو گیا۔ فرشتوں کے فوراً ذہن میں یہ جاتی ہے کہ جو جمعہ کے لیے نہیں پہنچا، کہیں وہ گمراہ تو نہیں ہو گیا، کہیں وہ ہدایت سے پھر تو نہیں، کہیں اس نے اسلام تو نہیں چھوڑ دیا، کہیں وہ مرتد تو نہیں ہو گیا۔ پھر دعا کرتے ہیں، مولا اگر وہ گمراہ ہو گیا ہے تو اسے ہدایت عطا فرما۔ اب فرشتوں کا ذہن کدھر جا رہا ہے کہ جو جمعہ کے لیے وقت پہ نہیں پہنچ رہا، یہ نہیں کہ نہیں آیا، وقت پہ جو نہیں پہنچ رہا، فرشتوں کو فوراً یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام کو ہی چھوڑ چکا ہو، ایمان کو ہی چھوڑ چکا ہو۔ وَإِن كَانَ مَرِيضًا فَاشْفِهِ، کہیں وہ بیمار تو نہیں ہو گیا، مریض تو نہیں ہو گیا۔ اگر وہ مولا اگر وہ بیمار ہے تو ہم دعا کرتے ہیں، مولا وہ پچھلے جمعہ تو بڑے وقت پہ آیا تھا، آج وہ لیٹ ہوا ہے، اسے شفا عطا فرما۔ یہ فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے۔ وَإِن كَانَ عَائِلًا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مفلس نیڈی پرسن ہو گیا، پور ہو گیا، کہ اس کے آنے کا جو ذریعہ تھا وہ کچھ نہیں ملا، کنوینس نہیں ملی، آ نہیں سکا، تو اگر مولا کوئی ایسا اس کے لیے ہو گیا ہے، فاغنی ہی، مولا اسے غنی کر دے، اس کی جو نیڈ ہے وہ پوری کر دے، اس کی جو غریبی ہے وہ امیری میں بدل دے، یہ فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اب غور طلب بات یہ ہے، نسائی اور احمد بن حنبل دونوں میں یہ حدیث مبارکہ، کہ جب لیٹ ہوتا ہے بندہ تو فرشتوں کو فوراً فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے جمعہ چھوڑ دیا ہو، اور جمعہ چھوڑنا ساتھ ہی کرتے ہیں دولن، کہیں وہ گمراہ تو نہیں ہو گیا۔ اللہ مولا ہم دعا کرتے ہیں اسے ہدایت نصیب فرما۔ تو جمعہ سے لیٹ ہونا فرشتوں کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ جو وقت پہ آئے وہ ہدایت یافتہ، اور جو وقت پہ نہ آئے تو اس کے لیے فرشتے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، مولا اسے ہدایت عطا فرما، اور اگر اس کو بیماری لاحق ہو گئی ہے تو اسے شفا نصیب فرما۔ کم کلوز پلیز، کم کلوز، تاکہ پیچھے والے دوستوں کو جگہ مل جائے، قریب قریب آئے، نیڑے نیڑے آ جاؤ، قریب قریب آ جائے، بڑی مہربانی، پیچھے والے دوستوں کے لیے جگہ مل جائے، سارے تھوڑا تھوڑا قریب قریب آ جائیں۔ اگر پہلے سے ہی تھوڑا تھوڑا قریب بیٹھتے تو یہ بہت آسان تھا، ماشاءاللہ قریب قریب آ جائیں تاکہ پیچھے والے دوستوں کو جگہ مل جائے۔ پھر اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے اگر وہ غریب ہے، مفلس ہے، تو اس کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے۔ یہ فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ رجسٹر امام کے آنے سے پہلے پہلے ہوتے ہیں۔ جب امام صاحب آ گئے تو رجسٹر بند ہو گئے، باقیوں کی حاضری پھر وہ سب لیٹ کمر ہے، باقی سب وقت پہ جو پہلے آئے، امام کے آنے کے بعد جو بھی آئے وہ سارے کے سارے جو ان کی اٹینڈنس ہوگی وہ لیٹ کمر۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ پھر سارے اسی طرح رجسٹر پیش کر دیے جاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ جو جمعہ کی نماز ہوئی اس میں اتنے لوگ پریزنٹ تھے، وہ وقت پہ آئے تھے اور اتنے لیٹ کمر تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اپنی اچھی اٹینڈنس بنانے کی توفیق عنایت فرمائے اور لیٹ کمر ہونے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک چھوٹا سا اعلان، کل انشاءاللہ العزیز